کیا منطق کی دلائل دے رہے کہ جی وہاں تو آپ کے ویورز نہیں ہیں, وہاں چلنا نہیں چاہیے؟ یہ تو مطلب کوئی پھر علمی ادارہ نہ ہوا, دکان ہوئی بنیے گی جو یہ کہتی وہ ہمارے جتنے گاہک بیٹھے ہوئے ہم تو صرف اسی حساب سے بات کریں. جبکہ بات سیدھی اتنی ہے کہ جتنے لوگ یورپ میں آپ دیکھیں کہ ہر ملک میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں, اور دوسرے ملک کی زبانیں بھی دوسرے ملک کی زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. یہ ایک انگریزی کہاوت ہے کہ آپ جتنی زبانیں جانتے ہیں تو دراصل کم از کم اتنی زبانوں کے علمی خزانے آپ کے ذہن و دماغ تک پہنچتے ہیں. تو ہم اگر زیادہ زبانیں جانتے ہیں, ہمارے ہاں ایوریج بلوچ سندھی جانتا ہے, بلوچی جانتا ہے, پشتو جانتا ہے, بروی جانتا ہے, اردو جانتا ہے, اور تھوڑی تھوڑی انگریزی بھی جانتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایوریج بلوچ سیاست کے معنوں میں سب سے تیز سمجھ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ زیادہ زبانیں جانتے ہیں, اس لیے زیادہ تیز ہے سوچنے میں, اور ان کی اس سوچنے کے معاملے میں تیز ہونے میں وہ ملک کی قیادت کی حد تک آپ کو, جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے, مجھے یاد ہے کہ جون 1977 میں پی این اے اور بھٹو صاحب میں سمجھوتا ہوا کہ فوجی کارروائی بلوچستان میں بند کی جائے, تو یہ آرڈر ایشو کیا جس میں کہ حزب اختلاف بھی شامل تھی, لیکن جنرل ضیاء الحق نے فوج نکالنے سے انکار کر دیا. کاش اس وقت بھٹو صاحب یا اپوزیشن میں سے کسی میں اتنی ہمت ہوتی کہ وہ ملک بھر کے لوگوں کو اور دنیا کو بتا دیتے کہ بلوچستان میں فوجی کارروائی ختم کرنے کا ہم نے تو سیاسی فیصلہ کر لیا ہے, مگر غدار جنرل صاحب جو ہے وہ ہمارا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہے. جناب صاحب, آپ اس غیر معقول لوجک کو یا منطق کو یا جسٹیفیکیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کے ویورز نہیں ہیں, لاہور میں آپ کے ویورز نہیں ہیں, حالانکہ لاہور میں بڑی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں, اگر بلوچی نہیں جانتے ہیں, پنجاب میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں بلوچ آباد ہیں, لیکن یہ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ 47% جو ہے نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیے کچھ حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اپنے لوکل ایریا میں بولی جانے والی زبانوں کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن آپ یہ بھی غور کریں کہ انگریزی جو کہ بولتا ہے ایک بہت ہی چھوٹا حصہ پاکستان کی آبادی کا, لیکن بی بی سی ہو یا سی این این ہو آپ کو ہر کیبل آپریٹر کے بوکے پہ ملے گا, بالکل ملے گا. حالانکہ ایکچوئل انگریزی زبان بولنے والے لوگ 2 یا 3% سے زیادہ نہیں ہوں گے, میکسیمم لے لے 5% پاکستان کی آبادی. تو جب آپ ایک بیرون ملک کی زبان کے ساتھ اس کو پریفرنس دے سکتے ہو, تو میری رائے میں تو بلوچی ایک قومی زبان کی حیثیت رکھتی ہے. بے شک وہ ریاست کی زبان نہ ہو, اکثریت کی زبان نہ ہو, لیکن وہ قومی زبان ہے, اور یہ فرض بنتا ہے نہ صرف ریاست کا بلکہ میڈیا کے سے تعلق رکھنے والے سارے شعبوں کا, بالخصوص ہمارے کیبل آپریٹرز بھائی کا, کہ وہ اس کو ترجیح دیں. اس سے وابستگی بڑھے گی, اس سے سمجھ بڑھے گی. میں حیران ہوتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے بڑے شہروں کے, ان کو بلوچستان کے حقیقت کا بہت کم علم ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں بلوچستان, اور ویسے بھی میرا بہت رابطہ رہتا ہے, کچھ شاید میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر بعض لوگ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں اور کبھی انہوں نے نہ سنی ہے بلوچی زبان صحیح طور پر, نہ دیکھا ہے, علاوہ اس کے کہ پہاڑ دیکھ لیے اور اس کی خوبصورتی دیکھ لی, لیکن بلوچستان ایک بہت دلچسپ, گہرا اور ایک پیچیدہ معاشرہ ہے. اور بالخصوص آج کل کے دور میں سیاسی اعتبار سے بلوچستان کے بحران کو سمجھنا اور اس کی بہتری, اس کا حل نکالنا ہر پاکستانی کا فرض ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ وش کو, اور اگر کوئی اور بھی بلوچی لینگویج چینل ہو
चाहे वो पीटीवी को तो ये एडवांटेज हासिल है कि वो रियासती चैनल है, तो लाजमी तौर पर उसको दिखाया जाता है बोलान को गालिबन। नहीं, अब देखें ना जावेद जब्बार साहब, बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी मेहनत जतन के बाद जो है ना लाइसेंस इशू होता है, फिर उससे पहले स्क्रूटनी होती है, बड़ी एजेंसियां आती हैं, चेकिंग होती है क्या है वो शख्सियत क्या है, उसके बाद आपको पता है फिर उस लाइसेंसी को शेयरों के हवाले कर दिया जाता है। और वो उनके डिमांड्स इतने हैं कि वो मतलब हर कोई तो उसका डिमांड पूरे नहीं कर सकता ना। अब देखिए जो ऑपरेटर्स हैं, केबल ऑपरेटर, उनके डिमांड्स कितने हैं। जी जी। तो क्यों इस तरह होता है, क्यों पेमरा इस तरह जो लाइसेंसी है उसको उन शेयरों के हवाले छोड़ देता है और आपको कहता है आपका काम है, हमने तो आपको लाइसेंस इशू कर दिया, अब आप जानो आपका काम। और ये वजाहत जरूर होनी चाहिए अकरम साहब हमारे नाजरीन के लिए कि जाम साखी साहब जैसी मोहतरम शख्सियत, पेमरा के इंतजामिया से इनका ताल्लुक नहीं है। जी जी जी। ये अवाम की नुमाइंदगी करते हुए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट यानी कि शिकायत अगर अवाम को हो तो उससे ताल्लुक है, तो इनको ना जिम्मेदार ठहराएं, ये बड़े अच्छे हैं और ये तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अब जी जी आपकी बातों को तसलसल को बरकरार रखेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद इनको जिम्मेदार बनाने की कोशिश करते हैं। बोले चारों का जागमरे गुंडे ब्रेक के पर प्रदर्शन